دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں احتشام شہباز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ۔ پیٹرول 4 روپے 40 پیسے اور ڈیزل 3 روپے 62 پیسے مہنگا ہو گیا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ 4 روپے 40 پیسے اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 331 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ 3 روپے 62 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 378 روپے 66 پیسے ہو گئی۔ ذیشان یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ ذیشان، آگاہ کیجئے گا، ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں، اضافہ تو کیا گیا ہے اور کل بھی جو مارکیٹس کی صورتحال تھی تو اس سے اینٹیسپیٹ یہی کیا جا رہا تھا کہ اضافہ کیا جائے گا، اور آج کے دن بھی یہی صورتحال رہی اور وہ اضافہ ریفلیکٹ کیا گیا ہے ان قیمتوں میں۔ لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں، جب سے حکومت نے یہ تعین ہفتہ بنیادوں سے روزانہ کی بنیاد پر کیا ہے تو آلموسٹ ہر روز ہم ایک اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور عوام میں اور ایون کے جو کچھ پالیسی میکرز ہیں وہ بھی اس کیفیت میں مبتلا ہے اور یہ بات کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ پہلے تو حکومت سوچتی تھی کہ اگر ہفتے بعد وہ اناؤنسمنٹ کرتے تھے تو اس میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ کوئی اونچ نیچ کرتے تھے کیونکہ وہ ایک مشت اضافہ آتا تھا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر کبھی 5 روپے کبھی 7 روپے اضافہ آتا ہے اور اس پر وہ لوگوں پر پاسان کیا جاتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو تقریباً جو ڈیزل کی قیمت ہے اس میں 50-55 روپے سے زائد ٹھیک ہے ذیشان، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنائیں گے۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیں۔ دہشت گردی کے خاتمے تک فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مسلسل کوششیں عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ بلوچستان میں پائیدار امن کے قیام کو یقینی بنائیں گی۔ فیلڈ مارشل نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائیاں دہشت گردی اور اس کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ پاکستان میں جہاں بھی دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے گا، اسے ختم کرنے کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسی عناصر مسلسل بلوچستان میں بدامنی، عدم استحکام اور امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم مسلح افواج عوام کی یکجہتی اور ثابت قدمی کے ساتھ ان کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بلوچستان کو پاکستان کا فخر قرار دیا اور کہا کہ یہ صوبہ بے پناہ قدرتی وسائل، محب وطن، باصلاحیت اور باہمت عوام سے مالا مال ہے جو بلوچستان کی اصل طاقت ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بلوچستان کی سماجی و معاشی ترقی کے لیے عوام دوست اور جامع منصوبوں پر عمل پیرا ہیں جن کا مقصد صوبے کی تقدیر بدلنا ہے۔ انہوں نے قومی یکجہتی کے فروغ میں سول سوسائٹی، جامعات، میڈیا اور نوجوانوں کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے اور روشن مستقبل کی بنیاد رکھنے کے لیے قومی اتحاد، استقلال اور مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔ ISPR کے مطابق GHQ میں تقریب کے اختتام پر شرکاء کے ساتھ تفصیلی سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا جس میں شرکاء نے پاکستان کے استحکام، ترقی، امن اور خود مختاری کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ بین الاقوامی خبروں کی بات کرتے ہیں۔ اب تک حوثیوں نے کافی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے دوبارہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اگر حوثیوں نے دوبارہ حملہ کیا تو امریکہ ایران کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گا، ایران کو سخت سزا دی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا، میں ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں، اس بارے میں جلد فیصلہ کروں گا اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہیں تو اسرائیل 2 منٹ کے اندر ایران پر حملوں میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ایران پر حملوں میں اسرائیل کی شمولیت کے اپنے نتائج ہوں گے۔ ایرانی رہنما مذاکرات کرنا چاہتے ہیں لیکن اس وقت وہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں ابھی تک اتنا نقصان نہیں پہنچا کہ وہ معاہدے پر آمادہ ہو جائیں۔ سعودی عرب کے ساتھ توانائی معاہدہ ابراہیمی معاہدے سے مشروط ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا، امریکہ سعودی عرب کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ ٹرمپ ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ معاہدوں سے متعلق بات چیت کر چکے ہیں۔ چینی صدر سے ملاقات میں AI ٹیکنالوجی کی چوری معاملے پر گفتگو کا امکان ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں سعودی عرب ابراہیم اکارڈ پر دستخط کرے۔ ایران پر حملے میں استعمال ہونے والا برطانوی فضائی اڈہ جائز ہدف ہوگا، ایران کی وارننگ۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران پر حملوں میں مددگار ملک کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ حملوں میں برطانوی فوجی اڈوں کا استعمال بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ حملوں میں معاونت جنگی جرائم میں شراکت داری کے برابر ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحر ہند میں موجود امریکی بحری جہازوں کے کروز میزائلوں کے ذخائر کم ہونے کے بعد امریکہ نے B-1 بمبار طیاروں کا استعمال کیا۔ مشرق وسطی کی صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا بیان، کہا لڑائی ہر جگہ رکنی چاہیے، اب واپس پلٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ آزادانہ بحری آمد و رفت بحال ہونی چاہیے، آگے بڑھنے کا واحد راستہ سفارتکاری ہے۔ ناظرین، امریکی ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد پھر منظور کر لی۔ رکن کانگریس پرامیلا جیاپال نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے۔ 4 ریپبلکن ارکان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکی سینٹ نے ایران جنگ روکنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینٹ میں قرارداد کی مخالفت میں 49 اور حق میں 47 ووٹ آئے۔ کراچی میں بلدیہ مواچ گٹ کے قریب بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی عمر 7 سال کے قریب ہے۔ ہب ریور روڈ ناردرن بائی پاس کے قریب علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ کراچی میں رواں سال مین ہول اور نالے میں گر کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بلدیہ مواچ کوٹ کے قریب بچہ مین ہول میں گر کر جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق بچے کی عمر 7 سال کے قریب ہے۔ ہب ریور روڈ ناردرن بائی پاس کے قریب علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ کراچی میں رواں سال مین ہول اور نالے میں گر کر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کارروائی کے دوران خودکش بمباروں سمیت متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں تیز، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں بروقت کارروائی کے دوران فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار دہشت گردوں میں سہولت کار سمیت مرد اور خواتین خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں دہشت گردوں کی متعدد کمی گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران علاقے میں سرچ اور کلیئرنس کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مکمل نگرانی برقرار ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں مستونگ کے علاقے کھڈکوچا میں دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تیز کر دیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے اور خطے میں امن و امان کے قیام تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں مسلسل جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی ٹی برآمدات میں اضافے پر وزیر آئی ٹی اور پوری ٹیم کی ستائش۔ کہا یہ ڈیجیٹل معیشت کی ترقی کے لیے کیے گئے پالیسی اقدامات کا ثمر ہے۔ ملک بھر میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر مزید بہتر بنانے کی ہدایت کر دی۔ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو ملک کے لیے سب سے بڑا چیلنج قرار دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ آئی ٹی برآمدات میں اضافے پر اظہار مسرت۔ نیشنل پاپولیشن کونسل کا اجلاس جلد از جلد بلانے کی ہدایت۔ آئی ٹی شعبے کی اسٹریٹجک روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے منعقدہ اجلاس میں بریفنگ دی گئی۔ آئی ٹی کی سالانہ برآمدات 21% اضافے کے ساتھ 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم بولے آئی ٹی شعبے کا فروغ اور برآمدات میں اضافہ ہماری اولین ترجیح ہے۔ آئی ٹی کے تربیتی کورسز کی معتبر تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن یقینی بنائی جائے۔ تربیت کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم کو کانٹیکٹ پاکستان ویژن 2030 کے اجرا کی تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ ویمن انوویشن اینڈ سٹارٹ اپ امپاورمنٹ لیب کے منصوبے کا افتتاح جلد ہی ہوگا۔ بہبود آبادی کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے کے لیے اقدامات اور بہبود آبادی کو قومی فریضہ سمجھا جانا چاہیے۔ آبادی میں توازن ہی پائیدار قومی ترقی کی ضمانت ہے۔ صوبوں کے ساتھ روابط اور ہم
آہنگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ اجلاس کو نیشنل پاپولیشن کونسل کے اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کہا گیا نیشنل اسٹیبلائزیشن پلان 2026 تا 2035 تیار کیا جا رہا ہے، جس میں آبادی بڑھنے کی رفتار میں کمی کے لیے قومی فریم ورک پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چینی کمپنی فیمسنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جیک چن کی قیادت میں وفد بھی ملا۔ وزیر اعظم نے چینی کمپنی کی جانب سے پاکستان میں اجناس کے گوداموں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ مراکز میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا خیر مقدم کیا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے مختلف اضلاع میں 22 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 مرد، 10 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں۔ 37 گھروں کو نقصان پہنچا۔ دیکھتے ہیں پشاور سے ذیشان کاکا خیل کی یہ رپورٹ۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق حالیہ بارشوں سے صوبے کے مختلف اضلاع میں مکانات کی چھتیں، دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے حادثات میں اب تک 22 افراد جاں بحق اور 23 زخمی ہوئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 9 مرد، 10 بچے اور 3 خواتین اور زخمیوں میں 11 مرد، 5 خواتین، 7 بچے شامل ہیں۔ حادثات پشاور، نوشہرہ، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، شانگلہ، سوابی، چترال اور دیگر اضلاع میں پیش آئے۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں سے 37 گھر متاثر، 8 مکمل منہدم، 29 کو جزوی نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں ریسکیو 1122، متعلقہ ضلعی انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔